ویلکم بیک جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکنڈ شائن ود انیشا. اب ہم 11 بجے تک آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم کسی اور کے ساتھ رہیں گے، سب بس کسی نہ کسی کے ساتھ رہیں گے اور اسی طرح یہ سلسلہ 11 بجے تک چلتا رہے گا. خیر یہ ایک ایسی مذاق میں اکثر نا دیکھیں کچھ ایسی باتیں بھی کرنی چاہیے کہ آپ کا موڈ چینج ہو جائے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، آپ خوش رہیں، کیونکہ جب آپ خوش رہتے ہیں، مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ ہوتی ہے تو آپ کے چہرے کے تاثرات اچھے ہوتے ہیں، سامنے والے آپ کو اچھی طرح فیل کر پاتے ہیں کہ آیا بھئی یہ بڑا خوشگوار اس کا موڈ ہے، بڑا کھلتا ہوا چہرہ ہے، تو مطلب یہ اچھی ہے، مطلب اس کی نیچر اچھی ہے. تو اس لیے ہمیشہ جو ہے نا اچھے موڈ کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ سامنے والے کو بھی پازیٹیو انرجی ہے. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید اے این عسکری صاحب. ان سے میں آپ کو ملواؤں گی بھی، پر اس سے پہلے میں ان کا جو خاندانی تعارف ہے وہ آپ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ہم ان کی طرف آتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید اے این عسکری کا مختصر خاندانی تاریخی پس منظر. طب نبوی کے میدان میں 11 پشتوں سے علمی و ادبی، صحافتی اور انسانی خدمات سر انجام دینے والے دنیا طب کے تاریخی خاندان کا تعارف پیش خدمت ہے. مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحا، جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریہ اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلس میں کیا. آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے ہیں. ہندوستان و پاکستان کی 7 ریاستوں سلطنت عثمانیہ، حیدرآباد دکن، مالیرا کوٹلہ، رامپور اسٹیٹ، لوہار وسٹریٹ، سندھ کی خیرپور میرس، خیرپور اسٹیٹ، سہارنپور اور جوناگڑھ اسٹیٹ کے شاہی طبیب جن کا خطاب تھا حاذق الہند یعنی طبی اسکالر آف انڈیا، حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی کے پوتے، طبیب شاہی، عمائدین سلطنت، ایران، افغانستان، اردن، پاک و ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج، طبیب العصر حکیم سید ظفر عسکری کے فرزند، والی ریاست نواب جوناگڑھ کے شاہی معالج، امریکن کوالیفائڈ معالج، چائنیز، عربی، انڈین ہومیوپیتھ، نیچر اپیتھک، آریوتھک، یونانی اور طب نبوی جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری. قیام پاکستان سے قبل ہندوستان میں جد و جہد آزادی کی سب سے بڑی جماعت خاکسار تحریک، جس کے بانی مجاہد اعظم حضرت علامہ عنایت اللہ خان مشرقی تھے، جن کی قیادت میں انگریزوں سے حصول آزادی کی مزاحمتی جنگ مسلح حکمرانوں کے خلاف بیلچوں سے لڑی اور جیتی. آزادی کی اس جد و جہد میں شہادتیں، قربانیاں اور انسانی خدمات سر انجام دینے والی اللہ کے سپاہیوں کی واحد جماعت خاکسار تحریک، جس نے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا. خاکسار تحریک پاکستان کے موجودہ قائد، ممتاز شاعر، ادیب و صحافی، انسانی خدمات پر مامور پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری. ویلکم بیک جی. آپ نے خاندانی تعارف دیکھ لیا. ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید اے این عسکری صاحب. ان کو میں ویلکم کرتی ہوں اپنے شو پہ. السلام علیکم. جی وعلیکم کیسے ہیں آپ؟ تو اللہ کی رحمت ہے، کرم ہے. اچھا مجھے پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ آج کا میرا ٹاپک بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سب سے مطلب مجھے لگتا ہے کہ اب بڑا مسئلہ مجھے یہی لگتا ہے، کیونکہ میں جب اپنے آس پاس، یقیناً آپ نے بھی سنا ہوگا جب میں جی سوال کروں گی اور ٹاپک بتاؤں گی، میں نے اپنے آس پاس یہی چیز دیکھی ہے کہ میں لڑکیوں کی زیادہ بات کروں گی. مرد حضرات، کیونکہ وہ ہمارے یہاں ایک کہا جاتا ہے نا کہ مرد اچھی کمائی والا ہونا چاہیے، خوبصورت نہ بھی ہو، جوان نہ بھی ہو تو چل جاتا ہے، پر عورت خوبصورت جوان ہونی چاہیے، ایکٹیو ہونی چاہیے. تو پروفیسر صاحب آج کل آپ دیکھیں کہ اگر 24-25 سال کی بھی لڑکی ہے تو اس کے اندر اتنی کمزوریاں، اس کے چہرے پہ وہ رونق نہیں ہے، چہرے پہ جھریاں آ جاتی ہیں، اسکن لوز ہو جاتی ہے، مطلب جوانی میں ہی بڑھاپے کی جی طرف وہ جی چلے بالکل جاتے ہیں. بالکل. تو اس پہ آج یہ ہمارا ٹاپک ہے، ہم اس پہ آج بات کریں گے. اور جن لوگوں کے ساتھ ایسے کچھ مسائل ہیں وہ اگر شو میں لائیو کال کرنا چاہیں تو کال کر کے وہ پروفیسر صاحب سے بات کر سکتے ہیں. اس کے لیے ٹی وی اسکرینس پہ آپ کے نمبر آ رہے ہیں. جی آج کا موضوع بڑا اہم ہے اور حقیقت بھی یہی ہے. ہاں آپ نے مردوں کا ذکر نہیں کیا، لیکن مردوں میں بھی ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہیں، لیکن خواتین چونکہ واقعی حسن و جمال، رانائی، توانائی
اور ایک آنے والی نسل کا جو ہے بہترین نسل پیدا کرنے اچھا کے لیے نہیں پروفیسر صاحب شادی ایک کے بعد چیز ہے بھی کہ یہ مرد تمام اگر چیزیں پیارا نہ بھی ہو نا اور وہ اگر اس کی بیوی خوبصورت اور وہ ساتھ چل رہا تو وہ اتنا اس چیز کو ذہن پہ نہیں لیتا. پر اگر عورت پیاری نہ ہو اور اس کا شوہر زیادہ پیارا ہو تو وہ بڑی پریشانی کی شکار ہو جاتی کہ اچھا میرے مرد کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو, یہ کہیں اور کسی اور طرف نہ چلا نہیں جائے. بات مطلب مرد اسٹرانگ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی بات دونوں طرف ہی ہاں ہوتی ہے. بالکل, پر مرد زیادہ جی ہاں اسٹرانگ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی بات دونوں طرف ہی ہوتی ہے کہ عورت خوبصورت ہو تو مرد بھی جو ہے وہ کانشیس رہتا ہے, اچھا سمجھے نا, آپ نے راز کی شکوک بات و بتا شبہات دی, میں رہتا ہے, آپ نے سمجھے راز نا. کی بات بتا دی ہے, ایگزیکٹلی سچ میرے مجھے پاس نہیں پتا پیشنٹ تھا. آتے ہیں مختلف نوعیت کے آتے ہیں. اصل موضوع کس سے ہم ہٹے نا, اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا اور کھانا, جی یہ تمام چیزیں جو ہیں, چلنا پھرنا, یہ تمام توانائی حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہیں, اور ان میں بہترین صحت جو ہے تبھی ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے اوقات کے مطابق تمام امور سر انجام دیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچیاں جو ہیں وہ خاص طور پر بڑی جلدی بڑھاپے کی طرف آ رہی ہوتی ہیں, اور مرد جو ہیں وہ کم ان کی ایجنگ جو ہے فیکٹر جو ہے وہ کم نظر آتا ہے. اس کی وجوہات جو ہیں وہ تو کھانے پینے میں بے احتیاطی ہے, سونا میں لاپرواہی ہے, اور اسی طریقے سے کوئی ایکسرسائز نہیں, کسی قسم کا جو ہے ہیلتھ اویئرنیس نہیں ہوتی, پیٹ خراب رہتا ہے, اکثر ان کو مینسس پرابلم ہوتی ہے, لیکوریا ہو جاتا ہے, یا ان کے سٹریس بہت لیتی ہیں بعض بچیاں نا, اپنے حسن اور خوبصورتی کی طرف ایسی مائل رہتی ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ جو پروڈکٹ ہے یہ بازاری پروڈکٹ ہے, اور ان کا شکار ہو جاتی ہیں جس سے انہوں نے چہرے خراب کر لیے, اپنی صحت خراب کر لی. جی بالکل. تو ہمیں اصل میں آنا چاہیے آرگینک سسٹم کی طرف, قدرتی جو ہمارے پھل فروٹ سبزیاں ہیں, اور پستہ بادام اخروٹ چلغوزہ وغیرہ, یہ ان چیزوں کو جو ہے آج کل موسم بھی ہمارا سردی کی طرف آ رہا ہے, ہمیں اس طرف دھیان دینا چاہیے. بالکل. اس کے علاوہ جو ہے یہ دودھ دہی مکھن یہ خاص طور پہ استعمال کریں, اور اپنا جو کچھ آپ کے صبح اور شام نماز کی طرف جو ہے وہ آپ کا راغب ہونا چاہیے کہ دیکھیں فجر کی نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے, رونق آتی ہے, دل صاف ہوتا ہے, طبیعت میں ایک جو گرانی ہوتی ہے, ایک احساس جرم ہوتا ہے انسان کا کہ میں اللہ کے آگے نہیں جھک رہا, اور جو کچھ اپنا مانگنا ہوتا ہے وہ دل میں رہتا ہے. جب آپ اللہ کے آگے جھکتے ہیں مانگتے ہیں تو اس سے بھی بڑا دل کو تقویت ملتی ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو ہمیں ان تمام امور زندگی کو جو دنیا میں ہمارے ساتھ ہیں انہیں آسان طریقے سے طے کرنا چاہیے, تو پھر یہ توانائی, یہ رونق, یہ تازگی, یہ حسن, جوانی, یہ آپ دیکھیے آپ 60 70 80 سال کی عمر میں بھی جوان رہیں گے. تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے جو امور زندگی ہے اس میں اور بھی اچھی چیزیں لا سکتے ہیں. مثلا زیتون کے تیل کا مساج رکھیں, بادام روغن ہے اس کا مساج رکھیں, پیروں کے تلوں پہ رات کو سوتے وقت چہرے پر ناف میں بادام روغن, تلوں کا تیل, ناریل کا تیل, یا کوئی بھی اچھا تیل ہو, سرسوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. بعض لوگوں کو سرسوں کا تیل مافک نہیں آتا تو وہ اپنے مطابق جو ہے وہ تیل چوز کریں. ایسی سردیوں میں جو ہے وہ ہمارے ہاں خاص طور پر لیمو اور چنبیلی کے تیل میں لیمو کا عرق ڈالتے تھے, اچھا, اور وہ باقاعدہ اس کو شیک کر کے صبح اور شام چہرے پہ لگائیں. دیکھیے رونق آنا شروع ہو جائے گی, چہرے کی جھریاں ختم ہونا شروع ہو جائیں مطلب گی. اگر چمبیلی کا تیل اتنی بوٹل میں تو اس میں لیمو کے کتنے قطرے ڈالیں؟ ہاں دیکھیے 100 گرام چنبیلی کے تیل میں تقریباً 4 لیمو ڈالیے. 4 لیمو 100 گرام جی چمبیلی ہاں, کے تیل میں 4 اور جب بھی استعمال کریں لیمو. رات سوتے وقت کریں, شیک کر لیجیے اچھی طریقے سے, اور شیک کر کے چہرے پہ لگائیے. آپ کا چہرے پر بڑی توانائی, خوبصورتی اور حسن آنا شروع ہو جائے گا, بشرطے کہ آپ کا انٹیک بھی بہتر ہو, کھانا پینا بھی آپ کا بہتر ہو, اور کوئی ایسی بیماری لاحق نہ ہو جس کی وجہ سے آپ کے اندر جو ہے وہ پروٹین کی جو اخراج ہے, یا مینسس پرابلم ہوتی ہے, قبض کی کیفیت ہے, معدے میں جلن رہتی ہے, تو ایسی میں فوری طور پر معالج سے رابطہ کریں, علاج کریں, اور کوشش کریں
کہ آپ کا علاج جو ہے وہ جڑی بوٹیوں اور غذاؤں سے ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ انرجی پیدا کریں گی. آج کل میں دیکھتا ہوں کہ ہماری ماڈلز جو ہیں جو ٹی وی چینلز پہ کام کرنے والی خواتین ہیں، اب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس موبائل نے سبھی کو اداکار بنا دیا ہے. جی جی بالکل. جی ہاں، تو وہ ایپس تیار ہوتے ہیں اور وہ باقاعدہ گھروں میں وہ ساری شوٹنگ ہوتی ہے اور وہ اس پہ سوشل میڈیا پہ ڈال رہی ہیں. تو اس میں تو سبھی لوگ انوالو ہو گئے ہوئے ہیں، لیکن اپنی صحت کی طرف جو ہے ان کا دھیان بہت کم ہوتا ہے. لباس کی طرف اور میک اپ کی طرف زیادہ دھیان زیادہ ہوتا ہوتا ہے. بالکل. اس میں ہماری جو کچھ پروڈکٹس بھی ہیں جو ہم نے اس میں عسکری گرین ہے، ہماری پروڈکٹ ہے جو ایور گرین ہے، جو انسان کو ایور گرین رکھتی ہے. اور اس میں جو سکن وائٹننگ سپلیمنٹ ہے، کورس ہے ہمارا، وہ سکن کو باقاعدہ طور پر اس کی جھریاں، داغ دھبے اور سکن کی لوزنگ یہ ختم کر دیتے ہیں اور مستقل طریقے سے انسان کی چہرے پر توانائی اور رانائی اور حسن تازگی نظر آنا شروع نظر ہوتی آنا ہے. شروع ہو جاتا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ چیز ہے کہ یہ دنیا کا بہترین جو ہے وائٹننگ جو سپلیمنٹ ہے، یہ دنیا کے میں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہم نے اس پر کاوش کی ہے، جدوجہد کی ہے، یہ اس وقت دنیا کا بہترین وائٹننگ سپلیمنٹ موجود ہے، جو کہ عسکری کریم کے نام سے وائٹننگ کریم ہے، عسکری میجک کریم ہے. اسی طریقے سے جو ہمارا سیرم ہے وہ بھی موجود ہے اور وہ آپ استعمال کروائیں بچوں کو تو انشاءاللہ یہ ہے کہ اس سے فوری طور پر سکن لوزنگ وغیرہ تمام ختم ہو کے ٹائٹننگ کی طرف آ جاتی ہے. باقی فگرز کی بات بھی آ جاتی ہے کہ جہاں چہرہ ہے وہاں خواتین بچیوں کی فگر بھی نارمل ہونا چاہیے. اس میں بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے. بعض خواتین کی بریسٹ جو ہے وہ اس قدر لوز ہو جاتی ہے، ڈھلک جاتی ہے، تو وہاں بھی حسن کی کمی نظر آتی ہے. وہاں بھی اس کو کمپلیکس کا شکار وہ رہتی بچیاں. ٹھیک ہے. تو جو ہمارا یہ عسکری میجک کریم ہے، یہ جہاں بچوں کی گروتھ نہیں ہو رہی ہوتی وہاں پر ان کو نارمل گروتھ کرتی ہے، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے ایکسٹرا آرڈنری وہ بریسٹ لڑکی ہوتی ہے تو وہ اس کی ایکسٹرا فیٹس کو ختم کر کے اسے نارمل ٹائٹننگ کی طرف لے آتی ہے. ٹھیک ہے جی. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمان بات کر رہا ہوں. جی سلمان، کیا کہیں گے؟ میرا بیٹا ہے، میں اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں وکیل صاحب سے. دراصل اس جی کے فیس پہ کالے کلر کے دھبے، بلیک ڈاٹس پڑ جاتے ہیں. کریم تو کافی استعمال کی ہے لیکن وہ وقتی طور پہ تو ختم ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ اس کے چہرے پہ ابھر کر آ جاتے ہیں. تو اس کا کوئی پراپر اور مکمل علاج آپ بتا سکتے ہیں؟ کیا عمر ہے بچے کی؟ 17 سال عمر ہے. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ کراچی لاہور. سے؟ لاہور. لاہور سے بات کر رہا ہوں. اچھا. تو میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو، آپ ٹی وی دیکھیے. اصل میں یہی عمر ہوتی ہے بچوں کی، ٹین ایج کہتے ہیں اس میں، کہ اس ایج میں جگر میں گرمی ہو جاتی ہے، معدے میں گرمی ہوتی ہے، بچوں کو قبض ہو جاتی ہے، یا ہم بچوں سوائے انڈے کے یا فاسٹ فوڈ بھی کھاتے ہیں. سلائز اور فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ کے علاوہ بازار میں چپس وغیرہ جو ہے وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں بچے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ نظام ہضم خراب ہو جاتا ہے. اس عمر میں بچوں کو دودھ، دہی، پھل، سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھلائیے، اور پراٹھے، انڈے، پوری وغیرہ جو ہے یہ ان چیزوں سے پرہیز کروائیں، بازاری کھانوں سے پرہیز کروائیں. ان کے بچے کا جو ہے وہ لیور سسٹم ڈسٹرب ہے، جس کی وجہ سے کالے دھبے پڑ رہے چہرے پر. ہم ان سے آپ ہمارا عسکری وائٹنگ کورس منگوائیے، اور لیور کے لیے خاص طور پہ جو ہمارا عسکری گولڈ ہے وہ آپ اسے منگوائیں. دیکھیے ناظرین، بات یہ ہے کہ ہماری جتنی ادویات اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں اس پروگرام کے دوران میں، یہ تمام پروڈکٹ جو ہے یہ مارکیٹنگ نہیں کرتے، کسی دکان پہ آپ کو نہیں ملے گی. یہ براہ راست کوریئر کے ذریعے ہم آپ کو آن لائن بھیجتے ہیں. اپنی جتنی بھی مسائل ہیں وہ آپ یہ واٹس ایپ چل رہے ہیں، میرے نمبر جو ہیں یہ دونوں نمبر واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر آپ اپنی رپورٹس بھیجیں.
اور جب بھی رپورٹس بھیجیں ہمیں کال کر کے بتا دیجیے تاکہ اسی وقت آپ کی رپورٹ چیک کر کے آپ کو آپ کی رہنمائی کی جا سکے، آپ کو مشورہ دیا جا سکے۔ یہ تو صورتحال رہی ہماری ان صاحب کی کہ ان کو، اور بھی میں بتا دیتا ہوں کہ چہرے پر جو ہے جو دانے ہیں اس کے لیے معدے کو درست کرنے کے لیے انار آج کل آیا ہوا ہے، انار، انگور، سیب اور جتنے بھی موسمی پھل ہیں ان کو بچوں کو استعمال کروائیں، اس کا ملک شیک بنا کے دیجیے، اور ایسی اشیاء مت استعمال کروائیں کہ جس سے قبض ہو یا معدے میں خرابی پیدا ہو۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے ساتھ کالر موجود ہے کراچی سے، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی، کیا کہیں گی؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی، آپ کی کال ڈراپ ہو چکی ہے کیونکہ میں جب بھی پروگرام اسٹارٹ کرتی ہوں اکثر یہی بات کرتی ہوں کہ جب بھی کال ملائیں ٹی وی کا والیوم آپ بالکل بند کر دیں تاکہ ہماری بات آپ سے ہو سکے، کیونکہ ٹی وی کا والیوم جب کھلا ہوگا تو یہاں سے کال ڈراپ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ پھر سے کال کریں پر ٹی وی کا والیوم بند کر کے۔ جی پروفیسر صاحب۔ اچھا، اب اس میں مزید جو ہے جو جوان رہنے کے لیے حسین خوبصورت جوان 100 سال تک اپنے آپ کو آپ توانا رکھیں، اب اس کے لیے جو میں اس وقت بتا رہا ہوں اس پہ عمل شروع کر دیں ہماری بچیاں، اور اپنے جتنے بھی امراض ہیں اندرونی اس کا علاج شروع کروا دیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ بجائے یہ کہ وہ اس مقام پہ پہنچے کہ جہاں آپ کے ازدواجی معاملات خراب ہونا شروع ہو جائیں، جہاں آپ، کیونکہ جب آپ کا میٹابولک سسٹم ڈسٹرب ہوگا آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا، ہارمونل سسٹم ڈسٹرب ہوگا تو اس پہ بھی وزن کا اضافہ ہو جاتا ہے، اسکن سیاہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جوڑوں میں ہڈیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور بے اولادی کی طرف جو ہے وہ بچیاں چلی جاتی ہیں، اور بے اولادی جو ہے وہ اس بہت بڑا ایک مسئلہ ہے جو خواتین میں بچیوں میں، جس کی وجہ سے انہیں پولیسس ہوتا ہے، فائبرائڈز ہو جاتی ہیں، سسٹ ہو جاتی ہیں، اور ایلوپیتھک میں اس کا علاج جو ہے وہ یا تو کہتے ہیں کہ مستقل ادویات کا استعمال کریں یا آپ اس کے لیے آپریٹ اس کو کروا لیں۔ اگر اس کو آپریٹ کروا لیتے ہیں تو وہ مستقل طریقے سے بانجھپن کا شکار ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا زندگی جو ہے وہ بڑی اجیرن ہو جاتی ہے، وہ کنسیو کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، ہماری جو ادویات ہیں وہ سسٹ، پولیسس، فائبرائڈز، فلپم ٹوز کی بلاکیج وغیرہ، یا انٹرنل جو پرابلمز آ جاتی ہیں، لیکوریا یا پی سی اوس کی پرابلم جو ہوتی ہے اس کو نارمل کر دیتی ہیں، اور 41 ڈیز سے لے کر 90 ڈیز تک کا اس میں کورس ہوتا ہے، اچھا، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ہے اینٹی ایجنگ کی طرف ہی آ جاتی ہیں، 10 سال 5-10 سال پہلے کی جو ہے وہ کنڈیشن میں آ جاتی ہے۔ بالکل وہ بحال ہو جاتی ہے، جو کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے کی طرف آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ابھی ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں۔ اچھا جی پروفیسر صاحب، میں آپ کی طرف آ رہی ہوں، کالز بھی ہمیں آ رہی ہیں، ساتھ ساتھ سوال کا بھی سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں تاکہ ہو سکتا ہے کچھ سوال میں ایسے کروں جو دیکھنے والوں کے بھی دلوں میں ہو، اور وہ سوال میں آپ سے کر لوں اور اس کا جواب مجھے مل جائے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمیں اپنی خوراک کا بھی دھیان رکھنا چاہیے بڑھاپے کی طرف جانے کی مین وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم کھانا ٹائم پہ نہیں کھاتے، یا ہم جو خوراک کھا رہے ہیں جیسے اب جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ جو ہے ہماری ڈائٹ میں زیادہ ایڈ ہے، ہم لوگ دیسی کھانے جو گھر کے بنے ہوئے دال سبزی اور اس طرح کی چیزوں سے دور ہے، ان چیزوں کو زیادہ کھاتے ہیں، تو وہ بھی ہماری ایج کو مطلب بڑھاپے کی طرف ہمیں لے جانے میں زیادہ کردار ان کا بھی ہوتا ہے۔ بالکل بالکل، بہت بڑا کردار ہے۔ بنیادی کردار جو ہے وہ آپ کا غذا ہے، جس میں میں نے ابھی بتایا کہ اپنی غذا میں مرچ، مسالے، اچار، چٹنی،
یہ ٹھیک ہے کھانے کی چیز ضرور ہے مگر مسلسل استعمال نہ کریں. اچھا. کبھی کبھی کا یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اچار کھا لیں یا چٹنی کھائیں، لیکن یہ ہے کہ دوسری چیزیں اور بھی ہیں غذا کے ساتھ ساتھ. بعض چٹنیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بڑی ہیلدی چٹنیاں ہوتی ہیں، بڑی افیکٹو ہوتی ہیں، نظام ہضم کو بہترین بنا دیتی ہیں، جس میں پودینہ، اناردانہ، الائچی، چھوٹی الائچی کے دانے اور مورنگا جسے سوانجنا کہتے ہیں اس کے پتے شامل کریں. تو ادرک ہے، لہسن کا استعمال اس میں ہوتا ہے، سبز مرچ ڈالیے. لال مرچ والی جو ہے وہ چٹنیاں عموماً معدے اور جگر کو خراب کرتی ہیں، تو یہ نظام ہضم کو بھی بہتر کرتی ہیں اور آپ کی بہت سارے مسائل بھی حل کرتی ہیں. تو یہ اس قسم کی جو ہے خوراک، اس میں آپ سالاد کا زیادہ سالاد کھائیے، سبزیاں زیادہ استعمال کیجیے، گھیا، توری، ٹینڈے، کدو، لوکی، شلجم. آج کل سردیاں ہیں تو بڑی اچھی خوبصورت، جب سبزی کی دکان پہ جاتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ پوری دکان خرید لیں. میں تو پروفیسر صاحب سبزی دیکھتے ہی نا دکان، میرا دل کرتا ہے بس میں یہیں کھڑی ہوں جو، اور گھر والے کہتے ہیں چلو نکلو یہاں سے. بالکل مجھے بہت پسند ہے سبزیاں. ایگزیکٹلی. اور اسی طرح ناشتہ جو ہے، بہت سارے بچے ناشتہ کیے بغیر اسکول چلے جاتے ہیں یا آفس چلے جاتے ہیں، جو کہ بہت بھیانک اس کے اثرات ہوتے ہیں. بہت جلدی ان کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، بڑھاپے کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چڑچڑاپن، غصہ اور ضدی ہونا، یہ بہت ساری چیزیں ان بچوں میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بنیادی کمزوری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جوانی سے آنے سے پہلے ہی بڑھاپے کی طرف وہ مائل ہو جاتے ہیں، اور ان کا قوت مدافعت، قوت ارادی، تمام چیزیں ان کی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ جو آج سے 15-20 سال پہلے، 30 سال اور 40 سال پہلے جوانی کے خوبصورت نظر آتے تھے، وہ آج نظر نہیں آتے. بہت کم لوگ نظر آتے ہیں کہ جو سمجھ آ جا رہے کہ یہ جوانی کی طرف ہے. ٹھیک ہے جی. خانے وال سے کال ہے ہمیں، تو کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہمارے ساتھ کون موجود ہے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ خانے وال سے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، کال لے رہے ہیں ہم. السلام علیکم. ٹھیک ہے جی، جو بھی تھے پروفیسر صاحب سے میری اور آپ کی آواز سننے کے لیے انہوں نے کال کی تھی، آواز سن لی اور وہ چلے گئے. اچھا، آج میں ایک نئی پروڈکٹ لایا ہوں. جی ٹھیک ہے، میں وہی دیکھ رہی تھی، میں نے کہا کچھ. یہ نئی پروڈکٹ جو ہے یہ اس وقت دنیا کا بہترین جو ہے یہ پروڈکٹ ہے. یہ ہماری یہ اس وقت دنیا کی بہترین پروڈکٹ ہے اس وقت، جو کہ آپ کے سکن وائٹننگ کے حوالے سے بہت زبردست ہے. اور اس میں وٹامن سی موجود ہے، میتھاتھائیون ہے موجود ہے، اور اس کے اندر جو ہے ایسے اجزاء موجود ہیں کہ جو آپ استعمال کریں، یعنی یہ صرف زبان کے نیچے چند اس کے ایک سپرے کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ تھوڑی نگل لیں تو یہ اندر جا کر آپ کے لیور کو بالکل بہترین کر دے گی. لیور کا فنکشن بہترین ہو جائے گا، فریش بلڈ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا، مطلب یہ فیس پہ لگانے کی نہیں، اسپرے کرنے کی؟ کیا بات ہے، بالکل. ہاں جو ہے زبان کے نیچے اس کو ایک سپرے کریں اور دن میں 3-4 مرتبہ سپرے کر لیں. آپ کا ٹوٹل آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا یعنی جب آپ کا فریش بلڈ ہونا شروع ہو جائے گا، خون اور دوران خون بہترین ہوتا ہے، خون کی نالیاں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ اور وٹامن سی کی جو ڈیفیشنسی ہے باڈی میں پوری ہوتی ہے، تو اس کا تعلق سکن سے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہمارے پاس کالر بھی موجود ہے، کال لیتے پھر ڈیٹیل میں اس پروڈکٹ پہ ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام جی، کیا کہیں گے بھائی؟ سلیم بات کر رہا جی، خانے وال سے. جی کیا کہیں گے؟ حکیم صاحب سے بات کرنی تھی. جی فرمائیں. سلیم صاحب گل کر رہے ہیں. حکیم صاحب جی. خانے وال تو چہرے تے چھائیاں نے. اچھا، ادھر کو دسو علاج ختم نہیں ہو رہی ہے جی. عمر کیا آپ کی؟ عمر ہے کوئی تقریباً 40 سال. 39 سال. 40 سال ہے. جی سر. ٹھیک بیٹا، اور کوئی مرض ہے، کوئی شوگر، بلڈ پریشر یا قبض وغیرہ؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے، بالکل باقی ٹھیک ہے، سیاحیاں دی پرابلم ہے صرف. اچھا ٹھیک، میں آپ کو ہے جی، بتاتا آپ ہوں. دیکھیں ٹی وی، آپ کو ابھی بتاتے ہیں. جی. ایک تو انہیں اپنی جیسے میں بتا رہا ہوں اپنی غذا کو بہتر کریں، ایکسرسائز کریں، واک کریں، پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں. صبح اٹھتے ہی 3 سے 4 گلاس پانی پئیں، ٹاکسنز نکلیں گے
اور آپ کا انٹیک بہتر ہونا چاہیے، صبح ناشتہ بہترین ہونا چاہیے، جو کا دلیا، سابودانہ اور جو میں بادام، پستہ، یہ 5 دانے بادام، 100 گرام اگر جو لیتے ہیں تو اس پورے گھر کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ 100 گرام جو کا دلیا بنا لے، پورا گھر جو ہے اس کو استعمال بھی کر سکتا ہے۔ اس میں بادام، پستہ، اخروٹ اور کاجو، انجیر اور شہد، کھجور، یہ آپ تلبینہ بنائیں، اس کا تلبینہ بنائیں اور اس کا استعمال خود بھی کریں، گھر والوں کو بھی کروائیں۔ سبزیاں، پھل زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ پھر ہمارے پاس جو ہماری میں بھی دکھا رہا تھا ناظرین، یہ ہمارا جو ہے وہ لیور فنکشن کو بہترین کرتا ہے اور سکن کو ٹائٹننگ کرتا ہے۔ یہ دوا، یہ ہمارا سکن وائٹننگ کورس ہے جو کہ آپ کے لیے پرفیکٹ وائٹ کر دیتا ہے اور سرخ و سفید کر دیتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق سسٹم کو ایکوریٹ کرنا ہے۔ یہ معدے کو نظام ہضم بہترین کر دیتے ہیں اور آپ کے لیور سسٹم کو ایکوریٹ کرتا ہے۔ اور اسی طرح جیسے جب آپ فریش بلڈ پیدا ہوتا ہے تو آپ کا دل، دماغ، نظر، اس پہ بڑے پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں۔ میں یہ صرف چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کی ادویات بھی بتا دوں، آپ کو اس کا سبب بھی بتا دوں، اور آپ کی جو غلط غذاؤں کی وجہ سے جو اثرات ہیں باڈی پر، اس کو بھی آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو آپ غذا میں استعمال کر رہے ہیں بہت اس میں آپ کے ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ جس میں غذائیت موجود ہو، سبزیاں ہوں اور پھل ہوں۔ آپ کا سب سے بنیادی چیز ایک اور چیز ہے کہ سوچ، اگر سوچ پازیٹیو ہے تو پھر آپ کے چہرے پر اثرات بھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ نیگیٹو سوچ، حسد، بغض، کینہ، غیبت، تہمت لگانا، سازشیں کرنا، ایسے لوگوں کے چہرے پہ بہت جلدی جھریاں پڑ جاتی ہیں اور بڑھاپے کی طرف بہت جلدی مائل ہو جاتے ہیں، ان کی دماغی صلاحیت، اعصابی کمزوری کی طرف وہ مائل ہوتے ہیں۔ یہ ایسے لوگوں کو میں دیکھا ہے کہ شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ کی پرابلم، کینسر، ٹیومر بھی ہوتے ہیں۔ ایک تو ان کو آپ سمجھنا چاہیے کہ یہ بیماریاں بعض آپ کی غلطیاں، کوتاہیاں اور غلط غذاؤں کے استعمال کی وجہ سے یہ پیدا ہوتی ہیں۔ تو آپ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں اور اللہ پر یقین اور ایمان رکھیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو دنیا میں ملتی ضرور ہیں، مگر اس سے بچنا آپ کا کام ہے۔ بالکل جی، ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھ سیالکوٹ سے کالر موجود ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم السلام علیکم۔ جی، کیا کہیں گے؟ آپ کی بات بہت کم آ رہی ہے۔ جی جی، اب آواز آئی میری آپ کو؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، میں شیالکوٹ سے اشرف بات کر رہا ہوں۔ جی وہ چہرے پہ نا داغ دھبے سے ہیں اور وہ جھریے سے پڑی ہوئی ہیں۔ جی، عمر کیا آپ کی؟ جی 25 سال۔ جی 25 سال۔ 25 سال۔ 25 سال ہے۔ جی شادی شدہ ہیں؟ نہیں۔ اچھا، اور بیٹا آپ کا معدہ ہاضمہ کیسا ہے؟ جی ہاضمہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے سر۔ اور قبض وغیرہ تو نہیں رہتی؟ نہیں، کافی بھی نہیں رہتی اتنی۔ کتنے گھنٹے سوتے آپ؟ میں تقریباً 7 سے 8 گھنٹے۔ اچھا، پھل اور سبزیاں، دودھ وغیرہ کا استعمال مناسب رکھتے ہیں؟ نہیں سر۔ یہ مناسب کریں، اپنی غذا کو بہتر کریں، جو میں ابھی اس پروگرام میں بتا رہا ہوں یہ رکھیں، اور پھر ہمارا عسکری وائٹننگ سپلیمنٹ کورس ہے وہ استعمال کریں۔ وہ میں آپ کو جو ٹی وی دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چلے، اور جی ہاں، یہ انہوں نے سب بتایا کہ جن کی غذا جو ہے مناسب نہیں ہے، تو وہ غذا آدھا علاج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو آپ کے یہ ہمارے سپلیمنٹ ہے، یہ اینٹی ایجنگ ہی نہیں بلکہ ایج کو ریورس کر دینے والی ادویات ہیں۔ آپ سے 5 سے 10 سال پیچھے آپ چلے جائیں گے۔ اس سے ان ادویات سے یہ کہ کیل، جھائیاں، داغ، دھبے، جھریاں اور مختلف جو نشانات ہیں چہرے پر، وہ سب نشانات ختم ہوتے ہیں، رنکلز کل ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کا بالکل فریش فیس ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ اس میں ہمارا کورس جو ہے، جو ادویات جو ہماری اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ تمام ادویات جو ہے یہ براہ راست ہم آن لائن بھیجتے ہیں۔ آپ اپنی
ہم سے رابطہ کر لیجئے. واٹس ایپ نمبر بھی میرے چل رہے ہیں. اس وقت آج کل میں کراچی میں ہوں ٹھیک ہے. اور کراچی میں گلستان جوہر اور راشد منہاس روڈ، ایک طرف درمیان میں راشد منہاس روڈ ہے، ادھر گلستان جوہر ہے، دوسری سائڈ پہ گلشن اقبال ہے. ٹھیک ہے. تو گلشن اقبال بلاک 10A نزد لاسانیہ ریسٹورنٹ، گلیمر مال، یہاں میں شام 4 سے رات 9 بجے تک بیٹھتا ہوں. اتوار، منگل، جمعرات، جمعہ یہ میرے پیشنٹس کو چیک اپ کرنے کے دن ہیں. باقی دنوں میں میرے مخصوص پیشنٹس ہوتے ہیں جو باہر شہروں سے، ممالک سے آتے ہیں. میں ان مریضوں کو اس دوران میں چیک کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. کالر موجود ہیں، جھنگ سے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کون ہے کالر؟ وعلیکم السلام. جی جی، کیا کہیں گی؟ میں عائشہ بول رہی ہوں جھانگ سے. جی جی. میرے نا چہرے کا مسئلہ ہے، چھائیاں ہیں اور داغ دھبے کافی دنوں سے ہیں، مطلب کہ دانے بہت بنتے ہیں اچھا. اور پھر ان کے نشان رہ جاتے ہیں، کالے کالے سے وہ سرکل ہوتے ہیں، بلیک بلیک سے نشان وہ ہیں. کافی پریشان ہوں، کوئی پتہ نہیں چل رہا، ڈاکٹروں سے بھی کافی دوائی لی پر چھائیاں نہیں جا رہی، بے رونقی سی. میدے کا بھی پرابلم ہے، کچھ کھاؤ تو پراٹھا وغیرہ ہضم نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. پلیز آپ مجھے بتا دیں اس کے بارے میں. اچھا بیٹا، بہت آپ کی عمر پریشان کیا ہے؟ میری ہے 24 سال. آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں. اچھا. کریم وغیرہ لگاؤ تو مطلب کہ وقتی طور پر وہ چھائیاں وغیرہ چھپ جاتی ہیں، پھر وہ برے طریقے سے باہر آتی ہیں، نشان ہیں بلیک بلیک، دانے بنتے ہیں، پھر اس کے نشان سے رہ جاتے ہیں اور جھریاں کی مطلب کہ صحیح ایسی صحیح ہے. سمجھ تو گیا. چہرہ آپ بے یہ پورا رونق. پروگرام دیکھا ہے نا آپ نے ہمارا؟ ہاں جی، ہم دیکھ رہے ہیں اور بہت بالکل. اچھا اب آپ یہ پروگرام. دیکھیں کہ میری باتوں میں جہاں جہاں آپ کی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، آپ ان کو درست کیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے. جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹی وی دیکھیے، میں ہاں آپ کا جی. مسئلے کو ڈسکس کرتے تھے. ایک ان کا ٹھیک ہے. مسئلہ ہے میدا. میدا. بنیادی چیز یہی ہے کہ آپ جو کچھ کھا رہے ہیں، اگر میدا صحیح نہیں ہے تو وہ آپ کا نظام ہضم کی خرابی ہے اور آپ کا جو کھا رہے ہیں جزو بدن نہیں ہے. اس بچی کو میں نے بتایا کہ جہاں جہاں یہ کوتاہیاں ہیں، مثلا کھانے پینے میں تیز مرچ مسالے، اچار چٹنی اور ایسی اشیاء کا استعمال جو ثقیل ہوں، گوشت کا بہت زیادہ استعمال جو ہے وہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے. نقصان دہ ہوتا ہے. ہر چیز کی زیادتی جو ہے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. ناظرین، ہر اعتدال میں رہیے، تو جو میں بتا رہا ہوں ان چیزوں پر عمل کرتے چلے جائیے. یہ پورا پروگرام آپ کی صحت، بقا، حسن کا ضامن ہے. آپ اس میں اس بچی کو میں بتاتا ہوں کہ یہ ایک تو ہم سے جو ہے یہ سکن وائٹنگ کورس منگوائے، اور معدے کے لیے یہ دودھ دہی کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں، اور سونف، پودینہ، الائچی کا پانی پئیں، جو کا دلیا استعمال کریں، سابودانہ یہ استعمال کریں تاکہ ان کا معدے میں جو جلن وغیرہ رہتی ہے، بد ہضمی کی کیفیت ہے، وہ ختم ہو جائے. عسکری وائٹننگ کورس جو ہے وہ اس میں 4-5 چیزیں موجود ہیں، جس میں سکن وائٹننگ کریم ہے، اسکریبر ہے، ٹونر ہے، اور سب سے یہ جو میں نے آپ کو سپرے بتایا ہے سکن وائٹننگ میتھاتھیون سپرے ہے. اس میں وٹامن سی اور میتھاتھیون موجود ہے. یہ دنیا کا بہترین سپلیمنٹ موجود ہے، جس سے، اور اس میں ٹوٹل ہربل سے یہ تیار ہوا ہے. اور آج کل ہم نے اس میں باقاعدہ ڈسکاؤنٹ دیا ہے، اور یہ ڈسکاؤنٹ سے تمام میرے جو کرم فرما ہے یہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مریض اس سے اب مجھ سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں اس معاملے میں. جلد آپ کے تعلق آپ کے جو ہے سوچ سے جلد کا تعلق ہے، اور آپ کے کھانے پینے سے ہے، آپ کے نظام سسٹم سے بہت بڑا تعلق ہے. تو لہٰذا جن باتوں پر میں نے کہا ہے ان پر عمل کیجئے. یہ ہمارا عسکری واٹر ہے. عسکری واٹر جو ہے یہ چہرے کی جو جھائیوں کو بھی دور کرتا ہے، چہرے کے دانوں کو لیے بھی ہے، اور یہ 101 امراض کی ایک دوا ہے. یعنی یہ جوڑوں کے دردوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ نظام ہضم کو بھی بہتر کرتا ہے. یہ پینے، لگانے اور سونگھنے کی دوا ہے. جن لوگوں کو آج کل نزلہ ہو جاتا ہے، یا تو نزلہ یا کھانسی میں بھی یہ ماسک ٹیشو پہ لگائے اور ماسک کے اندر رکھیں، اور اس کو جب آپ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیے گا کہ آپ کا نزلہ، کھانسی اور چھینکیں بند ہو جائیں گی، آپ کا معدہ اور جگر بہتر ہو جائے گا، آپ کے پھیپھڑوں میں آکسیجن جذب ہونے کی صلاحیت زیادہ سے زیادہ پیدا ہوتی ہے.
اچھا پروفیسر صاحب، آپ کی بات کے ساتھ ایک سوال بھی میں ساتھ کرتی ہوئی جاتی ہوں، پھر آپ اس کا بھی ساتھ جواب دے دیجیے گا. جو میرڈ لڑکیاں ہیں جن کی مطلب ابھی شادی ہوئی ہے یا کچھ مہینے ہوئے ہیں، 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے، ایک چیز ضرور بتاتے جائیے گا کہ جو ایک ریلیشن بنتا ہے ہسبینڈ وائف کا، آیا اس میں بھی زیادتی آپ کو بڑھاپے کی طرف لے کے جاتی ہے؟ جب آپ کسی بھی چیز کو زیادہ کرتے ہیں، میانہ روی نہیں رکھتے، جی ہاں، جی تو ہاں، وہ بھی آپ کے بڑھاپے کی وجہ بن سکتی ہے، ویکنس کی وجہ بن سکتی ہے، آپ کے چہرے کی رونق جا سکتی ہے. اس پہ بھی ضرور جی ہاں، بتائیے جی گا، ہاں، بالکل ہر چیز کیونکہ میں ہمیں اویئرنیس نہ گھر سے نہ ہی ہمارا پراپر کچھ اس طرح کا ہوتا ہے پروگرام اویئرنیس کے لیے کہ جو بچیوں اور بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آیا ہمارا لائف اسٹائل شادی کے بعد کس طرح سے ہونا چاہیے، کس طرح سے اس کو رکھنا چاہیے. بہت اہم سوال ہے، اور یہ اکثر چینل جو ہے اس کو اوائڈ کرتے ہیں، اس لیے کہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا عنصر جو ہے شرعی نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ شرعی عنصر ہے. صحت کے حوالے سے جی ہمیں نوجوان بچوں اور بچوں کو سمجھانا چاہیے شادی کے فوراً بعد جو ہے ان کا ازدواجی سلسلہ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. جی دیکھیں اس میں ایک تو یہ کہ بہت پیٹ خالی جب آپ بھوکے ہوں، ٹھیک ہے آفس سے آئے ہوئے جی ہوں، تھکے ہوئے ہوں، تو ایسے معاملات میں آپ ذرا اپنے آپ کو نارمل رکھیں، کھائیں، غذا کھائیں. کھانا کھانے کے کم از کم 2 سے 3 گھنٹے کے بعد جو ہے یہ آپ کا ازدواجی سلسلہ ہونا چاہیے. اور ہفتے میں کم از کم یہ کہ شروع میں آپ تو بہت زیادہ بے دریغ اس کا جو ہے ازدواجی معاملات کو بے دریغ نہ وہ رکھیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہفتے میں کم از کم یہ کہ 2 دفعہ آپ رجوع کریں، اور اس میں کھانا کھانے کے 2-3 گھنٹے کے بعد آپ جائیں، اور اس کے بعد بھی آپ دودھ، پھلوں کا استعمال، بادام پستے کا استعمال ٹھیک رکھیں ہے تاکہ آپ کی توانائی جو ہے وہ بحال رہے. کیونکہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے لوگوں کے پاس وہ غذا بھی نہیں استعمال کرتے، اور تب تھکے ہوئے ہوتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں آپ کی توانائی بھی ضائع ہوتی ہے اور بڑی جلدی بڑھاپے کی طرف اور مائل ہو ویکنس بھی جاتے ہیں. ہوتی ہے. انتہائی کمزوری، نقاہت ہو جاتی ہے، ایریکٹل پرابلم جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، ٹائمنگ ڈسچارج ٹائمنگ جو ہے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، سیمن جو ہے وہ کوانٹٹی نہیں بنتی، جس کی وجہ سے آپ بڑی جلدی کنسیو نہیں کر پاتے. آپ کو پراپر ٹائمنگ پہ کنسیو ہوگی، ہیلدی بچہ پیدا ہونا چاہیے. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو ایسی ادویات کو بھی استعمال کریں جو ہربل ہیں. ایسی جڑی بوٹیوں کی دوائیں جو ہیں وہ ہم سے آپ منگوائیں، جس سے بڑی جلدی آپ کی جو ہے تمام چیزیں ریکور بھی ہو جاتی ہیں، آپ کی کنسیو ٹائمنگ بھی نارمل ہو جاتا ہے، اور آپ کے ازدواجی جو زندگی کا سلسلہ ہے وہ بڑی جلدی بڑے خوبصورت اور صحت مند مراحل سے طے ہو جاتا ہے. اور اس طرح آپ کا زندگی کا ایک بہترین ٹائمنگ جو ہے وہ آپ بڑے خوبصورت طریقے سے گزار لیتے ہو. اور آپ کا صحت مند اولاد ہونا اور آپ کا صحت مند رہنا، لمبی عمر، خوبصورتی، عقل و دانش کا معیار آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا، ٹھیک اور یوں آپ اپنے آپ کو دنیا کا بہترین، خوبصورت اور خوش قسمت ترین انسان سمجھیں گے. ٹھیک ہے جی پروفیسر صاحب، پروگرام کا جو ہے وہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، تو بہت جی بہت شکریہ آپ تشریف لے کے آئے. جی ناظرین، یقیناً آپ کو آج کا بھی شو پسند آیا ہوگا. کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ڈھکے چھپے الفاظ میں کچھ سوالات میں ایسے کر لوں جو آپ کی نالج میں اضافہ کریں، آپ کی زندگی میں آپ ان چیزوں کو ایڈ کریں اور صحت مند تندرست زندگی آپ گزاریں. اور پروفیسر صاحب بھی مجھے جواب ان سوالوں کا اس طرح سے دیتے ہیں تاکہ لوگ فیملی میں بیٹھ کے ہمارا پروگرام دیکھ سکیں. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے. تو اسی طرح آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں، اسے پسند کرتے رہیں، اپنی محبت دیتے رہیں. اپنی ہوسٹ انیشا کو دے اجازت، اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.